ازدواجی زندگی کی اہمیت اور رشتے کی معیار انتخاب میں اسلامی حکم۔ اب یہ بات بھی ہے کہ جب لڑکا لڑکی کے بیچ جب یہ نکاح کا جو رشتہ منعقد ہوتا ہے تو اب یہ صرف دو بندوں کی آپس کا ملن نہیں ہے، یہ صرف ایک لڑکا ایک لڑکی کے آپس میں ملنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہاں سے ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جب کہیں مانگنے کی بات چلتی ہے تو یہ مانگنی آگے آنے والے خاندان کی عمارت کی پہلی اینٹ ہوتی ہے۔ اب سمجھدار والدین ہیں کہ جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، آگے آنے والی عمارت کو مختلف قسم کی دباؤ سے، مختلف قسم کی فتنوں سے، مختلف قسم کی انتشار سے، آنے والے خطروں سے بچانے کی فکر میں بنیاد کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ اور جو بے سوچے سمجھے ہمارے طرح کی جو لوگ ہیں نا، وہ اندرون جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں، چھپ چھپا کے نکاح ہو جاتا ہے، پھر بعد میں رونا پڑتا ہے اور معاملہ زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کام جذباتی کام نہیں ہے، یہ کام سنجیدگی کا ہے۔ یہ کہ بنیاد رکھی جا رہی ہے ایک خاندان کی، آنے والے ایک نسل کی، ایک معاشرے کی، ایک قوم کی، بلکہ یوں سمجھ لے ایک پوری امت کے یہاں سے بنیاد پڑ رہی ہے۔ اس لیے مثال کے اب دو آدمیوں کے درمیان شادی ہو نا، تو آپ دو آدمی کے بیچ میں اگر 4 بچے پیدا ہو، اب ان چاروں سے 4 ہو تو 16، اب ان کے اگر 4 ہو تو آپ حساب لگاتے چلے جاؤ، آپ کی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی موبائل کی جو کیلکولیٹر ہے نا وہ آؤٹ آف ریس کے فتویٰ دے گا۔ اب یہ چلا ہے 2 آدمیوں سے، اب ان 2 آدمیوں نے شروع میں اگر کوئی گڑ مڑ کر رکھا ہو نا تو یہ اثر بہت دور تک چلے گا۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے اندر کیا ہوتی ہے، اثر لازماً رہتی ہے۔ اگر شروع میں نکاح کرنے والے جو 2 جوڑے ہیں نا، ان لوگوں نے ایمانی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اگر شادی کی ہو تو آنے والی نسل کی مستقبل سنور جائے گی، ان کے لیے آنے والی زندگی ایک اسلامی زندگی کی راہ پر چلنا آسان ہوگا۔ تو اس حوالے سے اسلام کے اندر معیار انتخاب یہ ہے کہ اسلام میں بنیادی طور پر نکاح کے حوالے سے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ آیت اسی میں چل رہی ہے نا۔ بنیادی طور پر جب کہیں رشتے کی کوئی بات ہو کسی لڑکے کی طرف سے لڑکی کے لیے یا لڑکی کی طرف سے لڑکے کے لیے، تو اس حوالے سے مال، جائیداد، حسن، معاشرتی جو حیثیت یا خاندان کی جو وجاہت، یہ چیزیں کوئی قابل اعتبار چیزیں نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس کے ساتھ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی فطری ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے بچوں کے اندر بھی اتنی سمجھداری آنی چاہیے کہ یہ میرا کوئی وقتی فیصلہ نہیں ہے، میں اپنے زندگی کی مستقبل کو اس نکاح کے حوالے سے کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے جب کسی کے گھر لڑکی کے رشتہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ نوکری کیا ہے، جاب کہاں پہ کرتا ہے، سیلری کیا ہے، جہیز میں کیا ملے گا۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں جو ان بیچارے بچوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے نادان والدین پوچھتے ہیں۔ اگر اسلامی والدین ہونا تو اسلامی والدین کو چاہیے تھا کہ اس بچے کی ایمان دیکھ لے، کیا یہ نمازی ہے، کیا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کیا خدا کی معرفت رکھنے والے ہیں، کیا دین کے اصولوں سے آشنا ہے بھی یا نہیں۔ یہ سوالات تو ہمارے ہاں دوسرے نمبر کے سوالات ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر چلتا ہے کہ بے نمازی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا رہے گا۔ اصل چیز مال ہونی چاہیے، اس کے لیے جائیداد ہونی چاہیے۔ اب یہ ہماری جو فرسودہ باتیں ہیں نا، جس سے آنے والے زندگی دونوں کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کے حدیث ہے کسی بھی عورت سے نکاح کی جاتی ہے تو اس کی کل کتنی وجوہات ہوتی ہے؟ 4۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ 4 وجہ سے عورتوں سے نکاح کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لجمالہا، عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 2 لمالہا، ان کی مالداری کو دیکھ کر۔ نمبر 3 لدینہا، اس کی دین کی وجہ سے، اور اس کی ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ حسب کہتے خاندان کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جمال، مال، خاندان اور دین، فاظفر فی ذات الدین، تم دین والی لڑکی سے نکاح کر لو، تمہارے لیے کیا ہوگی؟ زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ اب دین ایسی چیز ہے جو کم نہیں ہوتا، دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حسن تو 10 سال کی بات ہے، 10 سال ہی کیا، رات کو اٹھنے کے بعد صبح اگر منہ نہ دھولے تو حسن کا پورا جنازہ نکال کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تو ہے نا۔ لہٰذا ایک سمجھدار زندگی میں قدم رکھنے کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کر لو، کیونکہ آگے آنے والے زندگی میں ہمارے کندھوں پر بھی بچوں کی ذمہ داری آنے والی ہے۔ اس لیے قرآن کی اس حکم کو اپنی نگاہوں میں رکھیں۔